بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹڈیز فیئر گلوبل ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اردو کا بنیادی کورس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس میں ہم اردو کے حروف تہجی کی ان سے الفاظ بنانے کے طریقے یا ان کے ارکان سازی ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اردو کے جو مختلف حروف تہجی کے ساتھ ہم نے الفاظ بنا لیے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو کا عنوان ہے زوئیں سے بننے والے الفاظ۔ تو زوئیں حروف تہجی کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے، اس سے کو ہم الفاظ کے سٹارٹ میں یوز کریں گے۔ جو بھی الفاظ بنائیں گے وہ زوئیں سے شروع ہوں گے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو مکمل واچ کریں، لائک کریں اور اپنے جاننے والے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیوز بہت زیادہ ضروری ہے۔ خاص کر والدین جو اپنے بچوں کو گھروں میں پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ اپنے بچوں کو گھر میں بھی کام کروا سکتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کیجئے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گا کہ زوئیں لکھتے کیسے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، یہاں سے ایسے کیا اور یہاں لا کر ختم کر دیا، ایک نقطہ لگا دیا، زوئیں۔ تو یہ حروف تہجی کا اہم رکن ہے۔ اس کے ساتھ جو الفاظ ہم بنانے جا رہے ہیں ان کو میں باری باری لکھنا شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ جو میں لکھنے جا رہا ہوں وہ ہے ظہر۔ زوئیں ہیر ہر ظہر۔ تو ظہر ایک نماز ہے جو دن کے ٹائم میں پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کے بعد اسی طریقے سے ظہرانہ، زوئیں ہے زو، رے الف را، نون ہے نا، ظہرانہ۔ ظہرانہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کے وقت جو کھانا دیا جاتا ہے جس کو آپ انگلش میں لنچ بھی کہتے ہیں، یہ ظہرانہ ہو گیا آپ کے پاس۔ اس کے بعد جو نیا لفظ ہے وہ ہے ظاہر۔ زوئیں الف زا، ہیر ہر، ظاہر۔ ظاہر کا مطلب جو چیز بالکل اوپن ہو۔ اچھا، ظاہر کے بعد جو نیکسٹ لفظ ہے وہ ہے ظرف۔ زوئیں رے فے، ظرف، یعنی کہ کس آدمی کا کتنا بڑا ظرف ہے۔ ظرف کے بعد نیکسٹ لفظ جو میں لکھنے جا رہا ہوں وہ ہے ظروف۔ زوئیں رے و رو فے، ظروف۔ ظروف کہتے ہیں برتن کو، جو خصوصاً جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان کو ظروف کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ظروف ساز۔ زوئیں رے و رو فے، ظروف ساز۔ ظروف ساز کون ہوتا ہے؟ جو برتنوں کو بناتا ہے۔ جیسے کہ مٹی کے برتنوں کو جو بندہ بناتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمہار۔ تو یعنی کہ ظروف ساز کو ہم دوسرے لفظوں میں کمہار بھی کہہ سکتے ہیں، یا برتن بنانے والا۔ ظروف ساز کے بعد جو اگلا لفظ ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ظلم۔ زوئیں لام میم، ظلم۔ ظلم جیسا کہ اسرائیل نے آج کل فلسطین اور دوسرے لوگوں پر ظلم اور بربریت ڈھائی ہوئی ہے، یہ وہ والا ظلم ہے۔ ظلم کے بعد ہے ظالم۔ زوئیں الف زا، لام میم، ظالم۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم ظالم کہتے ہیں۔ ظالم کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے ظلمت۔ زوئیں پیش لام ظل، میم تے مت، ظلمت۔ ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، اندھیرا، اندھیرا، ظلمت۔ ظلمت کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے ذل۔ زوئیں زیر لام ذل۔ ذل کے بعد جو اگلا لفظ ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کسی آدمی کا نام ہے، جو آدمی یا کسی لڑکے کا نام ہو سکتا ہے، یعنی کہ میل میں سے کسی کا نام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ظہور۔ زوئیں ہے و ہو رے، ظہور۔ ظہور کا مطلب ویسے اگر ایک تو یہ نام بھی ہے، ویسے اس کا مطلب اگر اردو کے الفاظ معنوں میں لیا جائے تو ظہور کا مطلب ظاہر ہونا، کسی چیز کا آشکار ہونا۔ تو یہاں پر ہم جو ہے
ये वाली वीडियो ख़त्म करते हैं। जो ज़ोए से बनने वाले तमाम अल्फाज थे वो मैंने लिख दिए हैं, एक दफ़ा दोबारा से आपको पढ़ना सिखा देता हूँ। ज़ुहुर ज़ोए हेरे हर ज़ुहुर, ज़ुहुर जो है वो नमाज है जो दोपहर को पढ़ी जाती है। ज़ुहराना ज़ोए के ऊपर अगर पेश लगा तो ज़ोए पेश है ज़ुह रे अलिफ रा नून है ज़ा, ज़ुहराना दोपहर के खाने को कहते हैं, लंच। ज़ाहिर ज़ोए अलिफ ज़ा हेरे हिर ज़ाहिर जो चीज़ ओपन होती है। ज़र्फ़ ज़ोए रे ज़र्फ़ फे ज़र्फ़। ज़रूफ़ ज़ोए रे वरू फे ज़रूफ़ बर्तनों को कहते हैं। ज़ोए रे वरू फे ज़रूफ़ सीन अलिफ साज ए ज़रूफ़ साज। जुल्म तो ज़ोए के ऊपर अगर हम पेश लगाते हैं ज़ोए पेश लाम जुल्म मीम जुल्म। जालिम ज़ोए अलिफ ज़ा लाम मीम लिम जालिम जो जुल्म करने वाला होता है। ज़ोए पेश लाम जुल्म मीम तेमत जुल्मत अंधेरे को कहते हैं। जिल ज़ोए ज़ेर लाम जिल। ज़हूर ज़ोए हेवा हू रे ज़हूर, ज़हूर का मतलब ज़ाहिर होना, आश्कार होना। तो यहाँ पर ये ज़ोए से बनने वाले अल्फाज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल के साथ जुड़े रहिए।